جنگل میں ایک پیڑ گرا مگر اس کی آواز دبائی گئی۔ زمین نے ارتعاش اپنے گہرے رحم میں سمیٹ لیا اور ہوا نے خاموشی اوڑھ لی، اور اسی خاموشی کے کنارے ایک مسافر کھڑا تھا، وہ جسے بعض لوگ صرف عمران خان کہتے ہیں اور بعض اسے روشنی کا قرض خواہ سمجھتے ہیں۔ اس نے گرتے ہوئے پیڑ کی آواز اپنی نبض میں سنی اور جان لیا کہ ہر دبائی گئی صدا آخر کار باز گشت بن کر لوٹتی ہے۔ اگر جنگل کے پرندے خاموش بھی رہیں تو پتوں کی رگڑ میں بھی سچ کی کھنک چھپ نہیں سکتی۔ جیل میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں، جیل میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ جیل میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں، یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں کیپٹن کے بغیر۔ وہ کھیل کے میدان سے آیا تھا مگر اس کی ہتھیلیوں میں اس وقت گیند نہیں تھی، ایک عہد تھا جس کی پیشانی پر شکست کی گرد جمی تھی۔ اس نے انگلی سے وہ گرد جھاڑی اور بتایا کہ تقدیر کے ماتھے پر نئی لکیر بھی کھینچی جا سکتی ہے۔ ہجوم کے شور میں وہ ایک ایسی خاموشی لے کر آیا تھا جس میں یقین کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ لوگ تماشا دیکھنے آئے مگر ان کے اندر تماش بین مر گئے اور مسافر جاگ اٹھا۔ یہی جاگنا اس کی پہلی فتح تھی۔ قوم نے پہلی بار اپنے قد کی پامائش آئینوں سے نہیں اپنے دل کے حوصلے سے کی۔ پھر اس نے کھیل کے میدان کی باڑ پھلانگی اور سیاست کی بے آب و گیاہ وادی میں اتر آیا۔ یہ وہ وادی تھی جہاں لفظوں پر پہرا تھا، سچ پر سائے تھے اور امید پر ٹیکس۔ خان تنہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، خالی کرسیوں سے بات کرنے والے پاگل ہوتے ہیں۔ خان نے انہی خالی کرسیوں پر بیٹھے غیر موجود لوگوں کے خواب سن لیے تھے۔ تنہائی کے ریگزار میں اس نے اپنے قدموں کے نشان خود گنے اور سمجھا کہ قافلے وہیں سے بنتے ہیں جہاں کسی ایک قوم کے قدم راستہ تراش لیتے ہیں۔ وقت نے کروٹ بدلی تو تخت سامنے تھا مگر اس کے لیے تخت کوئی زیور نہیں تھا، ایک چراغ تھا، وہ چراغ جس کی لو وہ ان گلیوں میں لے جانا چاہتا تھا جہاں شام مقرر ہوئی تھی اور صبح کبھی پوری روشنی سے نہیں اتری۔ طبیعتوں میں ہنگامہ تھا، تاریخ کے پرانے مالی نئے پودوں سے خائف تھے۔ 100 سازشوں نے حنوط شدہ سچائیوں کے کفن پہن لیے تھے اور کوچا کوچا نکل آئے۔ خان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس کی آواز پر تالے چڑھائے گئے، بیانیوں کو بازار میں اس کے لیے نرخ مقرر کیے گئے، مگر کون ہے جو ہوا کی کمر میں رسی باندھ دے؟ کون ہے جو روشنی کے پاؤں میں لوہے کے بھاری پازیب پہنا دے؟ چراغوں کا دستور ہے کہ طوفان سے آنکھ ملاتا ہے اور اگر لو جھپکتی بھی ہے تو تماشائی کی پلک زیادہ کانپتی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دروازے خوف سے بند کیے گئے تھے، کاغذوں نے جبڑوں کی طرح بند ہو کر فیصلے چبانے شروع کیے۔ خان کی پیشانی پر بدلتا ہوا آسمان تھا مگر آنکھوں میں وہی مستقل صبح۔ اسے روکنے والے بھول گئے کہ قید صرف جسموں پر موزوں آتی ہے، خیال کے پرندے پجروں میں بھی آسمان یاد رکھتے ہیں۔ تو اس کی خاموشی بولنے لگی۔ بچوں کے ہاتھ کے رنگین پوسٹرز میں، عورتوں کی دعاؤں کے کانپتے حروف میں، نوجوانوں کی آنکھ کے نم چمک میں، جو بات وہ کہنا چاہتا تھا وہ لوگ لوٹ لوٹ کر کہنے لگے، اور جب لوگ کسی ایک دل کو اجتماعی طور پر دہرانے لگیں تو وہ بات تقدیر کے دسترخوان پر جگہ بنا لیتی ہے۔ راستے پر کنکر تھے، گڑھے تھے اور بیچ بیچ میں ایسے پل جن کے نیچے سے خیر کے دریا کم، مصلحت کے نالے زیادہ بہتے تھے۔ اس نے اپنی جال سست کی، کہیں تیز کی مگر سمت نہ بدلی۔ سمت بدلنے والے اکثر جیت بھی جائے تو ہار جاتا ہے، سمت بچانے والا کبھی کبھی ہار کر بھی جیت کی جڑوں میں اپنا نام گاڑ دیتا ہے۔ اس نام کی جڑیں تھیں جو بارشوں میں بھی نہ سڑیں، دھوپ میں بھی نہ ٹوٹیں۔ اس نے بتایا کہ قومیں اعلانات سے نہیں عادتوں سے بنتی ہیں، اور اگر عادتیں عزت سے جڑ جائیں تو فقر بھی وقار کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس سارے ہنگام میں میڈیا کے آئینوں نے اپنی سطح پر دھند جما لی۔ کیمرے آن تھے مگر نظر اوٹ تھی، مائک کھلے تھے مگر لہجے بند۔ داستان گو بدل گئے، داستان اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اس سارے ہنگامے میں میڈیا کے آئینوں نے اپنی سطح پر دھند جما لی۔ کیمرے آن تھے مگر نظر اوٹ تھی، مائک کھلے تھے مگر لہجے بند۔ داستان گو بدل گئے، داستان اپنی جگہ کھڑی رہی۔ مخالفین نے حروف کی فصیلیں اٹھائیں، موافقین نے نعروں کی لہریں بلند کی، مگر سچ اپنی خاموشی میں ایک عجیب طرح سے بولتا ہے۔ وہ شور سے اوپر اترتا ہے،
جیسے تیر ساکن ہوا میں پیغام لکھ رہا ہو، اسی پیغام نے گھروں کی بیٹھکوں میں چراغ رکھ دیے، یونیورسٹیوں کی لان میں سوال بونا شروع کر دیے، اور چائے کے کھوکھے پر ہونے والی گفتگو کو تاریخ کی ہلکی سی سیٹی میں بدل دیا۔ اس کے لیے اقتدار ایک امتحان تھا، اور امتحان کے لیے خان ایک آئینہ۔ آئینے پر گرد پڑ جائے تو چہرہ برا نہیں ہو جاتا، صرف نظر کا زاویہ مسافر کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس نے گرد جھاڑنے کی کوشش کی، کبھی نرمی سے، کبھی شدت سے۔ شدت وہاں آتی ہے جہاں دروازے نرم دستک سے نہیں کھلتے۔ اس نے لوگوں سے کہا، اپنے کندھوں پر اپنی ریاست اٹھاؤ، ریاستیں بیساکھی سے زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ اس درس کی قیمت کڑی تھی، اور قیمت ادا کرنے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو سبق بھی پڑھاتے ہیں۔ پھر وہ دن بھی آئے جب عدالت کی سیڑھیاں لمبی ہو گئی تھیں اور راتیں چھوٹی، جب اندر کی در و دیوار باہر کی گلیوں سے زیادہ بلند آواز میں بولنے لگے۔ خان کے ہم نفسوں نے اس کے ہاتھ سے امید کا پیالہ چھیننا چاہا، مگر امید وہ شے ہے جسے چھیننے والا پہلے خود اپنے ہاتھ سے پھسلتا ہے۔ لوگ جان گئے کہ آواز دبانا ممکن ہے، مگر گونج کو کہاں رکھا جائے؟ گونج نہ کمروں میں آتی ہے، نہ قفل میں سماتی ہے۔ خان ایک فرد سے بڑھ کر ایک خیال بن گیا تھا۔ خیال جب دریا ہو جائے تو پتھر اس کے دھارے سے صلح کر لیتے ہیں۔ اس کے نقادوں کے ہونٹ تلخ رہے، مگر جن کے چولہوں پر امید کے برتن ابلتے ہیں ان کی زبانوں پر دعا کی مٹھاس باقی رہی۔ نوجوان کی آنکھ میں اس کی تصویر آہستہ آہستہ لیڈر سے زیادہ آئینہ بن گئی، وہ آئینہ جس میں ہر دیکھنے والے کو اپنا بہتر چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور یہی قیادت کی معراج ہے۔ پیروکار تمہاری تصویر نہیں، اپنی تقدیر دیکھنے لگی۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس نے کیا دیا تو کہنا کہ اس نے ناممکن کے گرد کھینچی گئی زنجیر میں ایک ذرے برابر دراڑ ڈال دی تھی۔ اس نے بتایا کہ قومیں جغرافیے سے نہیں بنتی، حافظے سے بنتی ہیں، اور حافظہ اسی کا پختہ ہوتا ہے جو درد کو لغت میں ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اس نے ریت پر نام لکھنے کی بجائے دل کی دیوار پر حرف کھودا۔ ریت پر لکھا مٹ جاتا ہے، دیواروں پر کھودا رہتا ہے، اور دل کی دیواروں پر کھودا ہوا حرف نسلوں کی آواز بن جاتا ہے۔ سو بات یہ ہے کہ چراغ بجھتے نہیں، محض اپنے شعلے کو نئی جگہ منتقل کرتے ہیں۔ خان کے حصے کا شعلہ اب ہزاروں ہاتھوں میں بانٹا جا چکا ہے۔ جن ہاتھوں نے کبھی تالیاں بجائیں اب وہ چراغ تھامے کھڑے ہیں، جن ہونٹوں نے کبھی نعرے لگائے وہ اب دعا بن کر کانپ رہے ہیں، جن کی آنکھوں نے کبھی تماشا دیکھا وہ اب تماشا بنانے کی بجائے تماشے کے پس پردہ سچ کی کھوج میں ہیں۔ یہی تبدیلی ہے، خاموش مگر فیصلہ کن، دھیمی مگر مستقل۔ اور اگر آج کل کوئی پیڑ گرے، اگر پھر ہوا خاموشی اوڑھ لے، تو یاد رکھیے زمین کی دھڑکن کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اس دھڑکن میں خان کی صدا گھلی ہوئی ہے، وہ صدا جو فرد سے فضا تک پہنچی، فضا سے لفظ بنی، لفظ سے لو بنی، اور لو سے وقت کی رگوں میں اتر گئی۔ وقت جب بھی اپنی آستین پلٹے گا اس کے کنارے پر اسی لو کی زردی چمکے گی، اور یہ اعلان کرے گی کہ رہنما تخت پر نہیں رہتے، دلوں میں بسائے جاتے ہیں، اور دلوں کے شہر میں کسی عدالت کا تالا نہیں لگتا۔